الدر المختار کا مسئلہ ہے، اور غیر مقلد اس کو اس انداز میں اچھالتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے شرم نہیں آتی، سننے والے بندے کو شرم آ جاتی۔ کہتے ہیں جی احناف نے اپنی کتابوں میں شرطیں لکھی ہیں کہ امام کون سا ہونا چاہیے، احق بالامامت، زیادہ حقدار امامت کا کون ہے۔ مثلا ایک آدمی مقیم ہے اور ایک مسافر ہے، تو زیادہ حق یہ ہے کہ مقیم کو امام بننا چاہیے۔ مقیم بھی امام بن سکتا ہے، مسافر بھی بن سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے، کون امام بنے، مقیم۔ اسی طرح دو آدمی ہیں اور انہوں نے تیمم کیا ہوا ہے، ایک نے تیمم کیا تھا، وضو ٹوٹا استنجا کر لیا، اور ایک کو غسل فرض ہوا تو تیمم کر لیا۔ اب ان میں سے زیادہ حق کس کا امامت کا، کہ جس نے تیمم کیا ہے وضو کی وجہ سے۔ اس طرح حق بالامامت کی شرطیں لگائی ہیں۔ ایک ہوتی ہے امامت کی شرط کہ امام کون بنے، ایک ہوتا ہے حق بالامامت کہ دو بندے دونوں امامت کے اہل ہیں، ان میں سے زیادہ بہتر کون ہے، ان میں سے زیادہ بہتر کون ہے، بھئی یہ مسئلہ ہے۔ جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کے اندر محلے کا امام بھی موجود ہے اور باہر سے آنے والے بزرگ بھی موجود ہیں، تو جنازے میں زیادہ حق کس کا ہے، وہ امام کا ہے۔ امام اپنا حق چھوڑ کسی بزرگ کو دے دے، اس کی مرضی ہے، لیکن زیادہ حقدار محلے کا امام ہے۔ امام الحی حق بالامامہ۔ اب یہاں اسی طرح فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، وہ پوری تفسیر یہاں موجود ہے کہ ان کے لیے شرائط کیا ہیں۔ یہ ان میں سے ایک شرط ہے، مثلا ان نے لکھا وَالْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ الْعَالَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو نماز کے مسائل کو جانتا ہو۔ دو تین علماء ہیں جو دونوں نماز کے مسائل کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ثم الْأَحْسَنُ تِلَاوَةً، پھر وہ دیکھیں گے جو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ اگر دونوں اور تینوں قرآن بھی اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں ثم الْأَوْرَعُ، پھر دیکھیں ان میں سے زیادہ نیک کون ہے، چھوٹے چھوٹے شبہات سے بھی کون بچتا ہے، اگر اس میں ماشاءاللہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ پھر دیکھیں ثم الْأَسْحَنُ، ان دونوں میں سے عمر رسیدہ کون ہے، کس کی عمر زیادہ ہے۔ اگر دونوں کا سن پیدائش 1-2 مہینے سال کا فرق ہے تو دونوں برابر ہیں، پھر کیا کریں۔ پھر دیکھیں گے ثم الْأَحْسَنُ خُلُقًا، خوش اخلاق زیادہ کون ہے، اگر دونوں خوش اخلاق ہیں تو پھر دیکھیں گے ثم الْأَحْسَنُ وَجْهًا، تر و تازہ اور خوبصورت چہرہ کس کا ہے، وجیح کون ہے، اگر دونوں ماشاءاللہ وجیح ہیں تو پھر لکھیں گے ثم الْأَحْسَنُ زَوْجَةً، خوبصورت بیوی والا کون ہے، اگر ماشاءاللہ دونوں کو اللہ نے خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہیں، اس معاملے میں ان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے ثم الْأَنْظَفُ صَوْفًا، کپڑے کون اچھے پہنتا ہے، لباس کا اہتمام کون کرتا ہے۔ اگر اس میں بھی ماشاءاللہ دونوں اہتمام کرتے ہیں تو پھر دیکھیں گے ثم الْأَكْبَرُ رَأْسًا وَالْأَصْغَرُ عُضْوًا، کہ ان میں سے سر کس کا بڑا ہے اور باقی نسبتاً اعضاء کس کے چھوٹے ہیں، یعنی عام اعضاء کی نسبت سر کس کا بڑا ہے۔ یہ فقہاء کرام نے کچھ شرطیں لگائی ہیں اور اس پر غیر مقلدین نے اعتراضات کیے ہیں۔ ان میں ایک اعتراض یہ، جو کہ پہلے والا چلیں اس کو پہلے صاف کر لیتے ہیں۔ اعتراض یہ کیا ہے کہ دیکھیے تمہارے ہاں شرط یہ ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو، تو یہ ہم امام کی بیوی چیک کریں گے تاکہ پتہ چلے بیوی خوبصورت ہے، دیکھو کیسی گندی فقہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو فقہاء نے کہا نا زیادہ حقدار امامت کا یہ ہے، زیادہ حقدار یہ ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، جب نماز کا وقت آ جائے نا تم سارے نماز پڑھا سکتے ہو، تو جو عمر میں بڑا ہے اس کو مصلی پر کھڑا کرنا۔ اب دیکھو حق بالامامت کی ایک وجہ اللہ کے نبی نے بتا دی نا کہ عمر میں بڑا ہونا۔ اچھا دوسری حدیث یہ معرفت الصحابہ ابی نعیم کے اندر موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیؤمکم اقرأکم لکتاب اللہ، تمہارا امام وہ ہونا چاہیے جو تم میں سے کتاب اللہ کو زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ اقرأ، قاری نہیں، اقرأ، قاری تو دونوں ہے، ایک اقرأ ہے، زیادہ اچھی طرح پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا فإن كانت القراءۃ واحدۃ، اگر قرات میں دونوں برابر ہیں، ماشاءاللہ دونوں اچھا قرآن پڑھتے ہیں، فلیؤمکم عالمکم بالسنہ، تو پھر دیکھو سنت کا زیادہ عالم کون ہے۔ فإن كانت السنۃ واحدۃ، اگر ماشاءاللہ سنت کو جاننے میں بھی دونوں اچھے ہیں، دونوں جانتے ہیں، فلیؤمکم اقدمکم سنہ، تو پھر دیکھو ان میں سے عمر کس کی زیادہ ہے۔ اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں میں سے
ایک کو ترجیح امامت میں دینے پر کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور فقہاء کرام نے اس کے بعد اس پر قیاس کرتے ہوئے کچھ باتیں اور تعریف فرما دی ہیں۔ اگر اس میں برابر ہو تو کچھ اور وجوہ ترجیح بھی موجود ہیں، اور قیاس دلیل شرعی ہے۔ اس دلیل شرعی ثابت شدہ بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہاں نہ سمجھ آئے تو سمجھ لینا چاہیے۔ اب یہ فقہاء نے کیوں فرمایا ثم الاحسن زوجۃ، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یہ الاحاد والمثانی، اس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان سرکم ان تقبل صلاتکم، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری نمازیں قبول ہوں، فلیؤمکم خیارکم، تو پھر تم اپنا امام ان کو بناؤ جو تم میں سے زیادہ اچھے ہیں، بہت بہتر لوگ ہیں۔ وجہ فإنہم وفودکم فیما بینکم وبین ربکم عز وجل، اس لیے کہ تمہارا امام تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان نمائندہ ہے، اور جب کہیں سے مذاکرات یا کوئی بات کرنی ہو تو نمائندہ اچھے سے اچھا بندہ چن کے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیارکم، اچھے لوگ، اور خیار کسے کہتے ہیں؟ یہ المعجم الکبیر طبرانی اور جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی گھر والیوں عورتوں کے ساتھ بہترین ہو۔ اب گھر والوں کے ساتھ بہتر تو ہر شوہر ہی ہوتا ہے، ہر شوہر کوشش کرتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ معاملات اچھے رکھوں، لیکن رد المختار میں ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ غالباً يَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهَا وَأَعَفَّهَا لِعَدْمِ تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهَا، اگر ایک آدمی کی بیوی بہت خوبصورت ہو، وہ اس کا خیال زیادہ رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کی بیوی خوبصورتی میں کم ہو، تو جب خیال بھی زیادہ رکھے گا، تعلق بھی زیادہ رکھے گا، پاک دامن بھی ہوگا، اور خواہ وہ عام لوگوں کی نسبت خیار الناس شمار ہوگا۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ احسن و زوجتن کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی خیار ہوگا، اور اللہ کے نبی نے خیار کو زیادہ بہتر امامت کے لیے خود منتخب فرمایا ہے۔ اس میں تو اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اشکال آپ یہ کر سکتے ہیں بے اس کا پیسہ پتہ کیسے چلے گا، امام صاحب کی بیوی خوبصورت ہے پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ شامی فرماتے ہیں ھذا مما یعلم بین الاصحاب او الارحام او الجیران، یہ بات ایسی ہے جو محلے میں عام ہوتی ہے، کوئی چھپی باتیں ہوتی نہیں ہیں، پڑوسیوں کو محلے میں یہ باتیں چلتی ہیں، یہ کوئی ایسی مخفی باتیں نہیں ہیں کہ جس کا معلوم کرنے کے لیے آدمی کو تلاش کرنا پڑے، اگرچہ آدمی زبان سے ذکر نہ کرے لیکن یہ باتیں رشتہ داروں میں عام ہوتی ہیں۔ آپ بھی شادیوں والے ہیں، ہم بھی شادیوں والے ہیں، رشتہ داروں میں باتیں چلتی ہیں، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس اعتراض کو کرنا اعتراض بالکل بے جا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ میں سیالکوٹ میں تھا، ایک آدمی نے یہی سوال کیا، تو میری عادت ہے پھر میں جو جواب دیتا ہوں نا اپنے سٹائل پہ دیتا ہوں، پھر دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے کہا جی فقہاء احناف نے شرط لگائی ہے کہ امام ایسا ہو جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ میں نے کہا جی لگائی ہے، لگائی اس لیے ہے کہ حضرت امام صاحب صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے۔ آج سے کئی سو سال پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا، ایک وقت آئے گا ایک فتنہ پیدا ہوگا جو کہ غیر مقلد ہوں گے، اور وہ لوگوں کو علماء کو اہل حدیث کریں گے لڑکیاں دے کر۔ عالم کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورت لڑکی دے کر اپنا مذہب تبدیل نہ کرے۔ یہ شرط تمہارے فتنے سے بچنے کی لگائی ہے، اور اگر تم کہتے ہو ایسے نہیں کرتے تو میں نے کہا میں ثبوت پیش کر دیتا ہوں کہ کس کس کو تم نے لڑکی پیش کی ہے اور لڑکی کی وجہ سے اہل حدیث ہوئے۔ میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں، ہمارا فن ہے، ہمیں بھی پتہ ہے یہ معاملہ کہاں کہاں پہ چلتا ہے۔ فیکٹریوں کے مالک جو لڑکی اہل حدیث آئی ہے اور اس کے بعد مالک اہل حدیث ہو گیا ہے، یہ ہمارے پاس گواہ موجود ہے، پوچھ لیں۔ کل ہم سیالکوٹ سے گزر رہے تھے تو میں نے مولانا سے ایک بندے کا ذکر کیا، انہوں نے کہا میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا میزبان۔ بندہ کون ہے؟ 2 فیکٹریوں کا مالک، اور جب ایک لڑکی دوسری آئی ہے مذہب سائڈ پہ ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا اپنی خوبصورت ہو تاکہ بندے کو دائیں بائیں دیکھنا نہ پڑے۔ اس کے بعد پھر چٹے نہیں لکھتے بھئی اب اس کا کیا کریں۔ میں صرف خیر گزارش کر رہا ہوں اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔